بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سونا مدینے والا دکھیاں دیاسرائے سونا مدینے والا دکھیاں داسرائے سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے جی سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کی برکتیں اور بہاریں ہمارے اندر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے چند دنوں سے رمضان مبارک کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان مبارک کے مہینہ آخر تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ نیکی چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو وہ کر دینی چاہیے، اور گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہو تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو راز ہے وہ مخفی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کس نیکی پر اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے، اور ہمیں نہیں پتا کس گناہ پر اللہ ہماری پکڑ کر لے۔ اللہ تعالیٰ جب بخشنے پہ آتا ہے تو بظاہر دیکھنے میں نیکی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس چھوٹی نیکی کے سبب سے اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کثیر احادیث وارد ہیں۔ مثلا ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس درخت سے تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے
کہ تقاضے میں نرمی یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہونے کا واقعہ بھی آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات جمع کرنے چاہیں تو اتنے ہیں کہ ہم جمع نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو باتیں، جو حکایات آپ کے سامنے بیان ہوئی کہ ایک عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشی گئی، دوسرا رستے سے درخت ہٹانے سے بندہ بخشا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جو رب ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت کو بخش سکتا ہے، اگر آپ کسی انسان کو پانی پلا دیں، اگر کوئی غریب ہے اس کے گھر میں نلکا لگوا دیں، اگر کہیں ایک نل کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پر جا کے ایک نلکا لگوا دیں۔ جس طرح یہ ہمارے شاہراہ ہوتے ہیں، وہاں پر مسافر آتے جاتے ہیں، لاری اڈے وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر مسافر کھڑے ہوتے ہیں، آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے تو آپ وہاں پر نلکا لگوائیں، مسافر پانی پئیں گے، انشاءاللہ آپ کو بڑا اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو خوشی محسوس ہوگی، کوئی تو میں نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کے کرنے سے میرے دل کو راحت ہے۔ تو لہذا آپ اگر کسی کے تکلیف دور کر دیں، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں کی پریشانیاں دور کر دیں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا۔ آپ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے میں لگ جائیں، ان کی خدمت میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیع دروازے کر دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت بڑا رحیم اور کریم ہے کہ جب ہم اس کے بندوں سے پیار کریں گے، یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ خالق اپنے بندے سے پیار نہ کرے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ نیکیوں میں گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔